كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 204 204 سورہ البقرہ۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ جی آپ کے سامنے یہ آیہ مبارکہ ہے 204 سورہ البقرہ۔ اس کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے ایک ایک لفظ کی ہم ترکیب کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ نحو میں صرف میں اس کا کیا مقام ہے، اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ یہ اسلوب اپنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ سیکھ لیں گے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس کی ابتدا دیکھیں واو سے ہو رہی ہے، اور واو یہاں پہ حرف استئناف ہے، اس کے بعد ہے من، تو من ہے حرف جر۔ اس کو آپ غور سے دیکھیں، ویسے تو جو نون ہے یہ ساکن ہوتا ہے نا من میں، لیکن اس کے اوپر آپ کو ایک زبر نظر آ رہی ہے۔ یہ زبر اس کے اوپر، جس کو فتحہ کہا جاتا ہے، یہ ہم نے کیوں لگائی؟ اس سے پہلے جو سیشنز گزرے ہیں اس میں اس کی جو تفصیل ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ من الناسی، نون کے اوپر یہ جو فتحہ ہے، زبر ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل اس کی وجہ ہے کہ یہ لمنع التقاء ساکنین۔ غور کیجئے کہ من ساکن ہے، یہ آپ کو چھوٹا سا گول دائرہ نظر آ رہا ہے نا من کے اوپر، یہ اس کے سکون کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الناس، تو الف لام معرف کا ہے نا، لام تعریف اس کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ نون حرف شمسی ہے، اسے لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس کو ویسے اگر پڑھیں تو پڑھیں گے الناس۔ یہ جو الناس کی حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اور یہ جو حمزۃ الوصل ہے، یہ پچھلے کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو اپنے بعد میں آنے والے اگلے کلمے کے پہلے حرف سے ملاتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ من کا نون، اور پھر بیچ میں حمزۃ الوصل اور لام، اور پھر اس کے بعد الناس نون، تو نون کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہی ہے نا، تو یہ نون اس لیے کہ من کا نون اس نون سے جا کے ملا، تو یہ بن گیا من الناسی، من الناسی، اور بیچ میں حمزۃ الوصل کا تلفظ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ لام کا تلفظ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ حرف شمسی ہے، تو نون کو نون سے ملا ہے، تو یہ بنا من الناسی۔ اس کو کہتے ہیں لمنع التقاء الساکنین۔ اب یہ جو من الناس ہے، جار اور مجرور سے اس کو ہم شبہ جملہ بولتے ہیں، یہ ہے شبہ جملہ،
یعنی جملے کا ایک حصہ ہے. اور یہ شبہ جملہ یہاں پہ خبر بن رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے بعد آتی ہے، تو یہاں جو پہلے آ گئی تو اس لیے ہم اس کو خبر مقدم کہیں گے. اس کا نام ہم لیں گے خبر مقدم، ایک ایسی خبر جو مبتدا سے پہلے آ گئی. آگے ہے من. یہ من اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ. نون کے اوپر دیکھیں آپ کو ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے ساکن ہونے کی نشانی ہے. تو من اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلن مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے، لیکن مبتدا مؤخر اس کو کہیں گے کیونکہ یہ خبر مقدم کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ مبتدا مؤخر ہے. من ہوگا اس میں موصول، مبتدا مؤخر. اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں آ چکی ہیں، خبر مقدم بھی ہے، مبتدا ہے، اس کے بعد ہے یعجبو کا. اس پہ غور کیجئے، یہ جو یعجبو ہے یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے اس لیے کہ با کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، یا کے اوپر پیش ہے، عین ساکن ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے یعجبو. یہ باب افعال میں سے ہے. آپ نے پڑھا تھا نا افعال یفعل، اس میں فاعل ہوگا مفعل، تو یہ یعجب، تو اس کا جو ماضی ہے وہ اعجبہ ہے. یعجب اس کا فعل مضارع ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اعجاب. تو یعجب کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یہ با کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں الضمہ الظاہرہ، اور یہ باب افعال سے لیا گیا ہے. اس کا جو ماضی ہے وہ ہے اعجبہ. اعجبہ اس کا فعل ماضی ہے، اس طرح سے ہم اس کا فعل ماضی لکھیں گے اعجبہ. تو ماضی بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا یعجب. اعجبہ تو فعل ماضی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتا ہے، لیکن یعجب فعل مضارع ہے، یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی حرکت کو چینج کرتا رہتا ہے. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اعجاب، اس کو اس طرح لکھتے ہیں اعجاب اس کا مصدر ہے. اب اس کو دیکھیں کہ آیا مبارکہ میں یہ کیسے آیا ہے. یعجب کا، یہ جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں، اور یہ ضمیر متصل مبنی ہوتی ہے اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہاں پہ مفعول بھی ہے. یعجب کا، یعجب کہتے ہیں پسند آنا، اچھا لگنا. تو ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، من جو یعجب کا تمہیں پسند آتا ہے، قولہ، قول یہاں پہ فاعل ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے ساتھ جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور مالن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ. قول مضاف ہے، تو مطلب کیا ہوگا یعجب کا قولہ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے. فی حرف جر ہے، الحیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور دنیا اس کی صفت ہے. تو الحیا کیا ہے؟ موصوف، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا کو مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر. اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے تو مجرور، لیکن اس کا یہ جو الف ہے نا، الف، ابھی دیکھیں نہ اس کے اوپر زبر لگ سکتی ہے، نہ زیر لگ سکتی ہے، نہ پیش لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ الف مکسورہ ہے، تو اس لیے عذر ہے کہ اس کے اوپر کسی حرکت کو ظاہر کیا جائے. تو ہے تو یہ مجرور اور زیر بھی ہے، لیکن وہ یہاں پہ لگائی نہیں جا سکتی، اس کو کہتے ہیں الکسرہ المقدرہ، اور وہ الف پہ ہے اور للتعذر ہے. تو الحیا ہوا موصوف، اس کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور الدنیا اس کی صفت ہے، یہ بھی مجرور ہے، دونوں مجرور ہیں. تو مطلب کیا ہوگا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے بارے میں بڑی چرب زبانی سے باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہوتی، تو ان کی باتیں آپ کو پسند آتی. اس کے بعد وا یشہد اللہ. اب اس میں جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے یہ حالیہ ہے، اور یشہد اشہدہ اس کا فعل ماضی ہے، یعنی اشہدہ یشہد، اشہدہ ہوگا فعل ماض اور یشہد فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اشہاد اس کا مصدر ہے. آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ کس باب سے ہے، یہ بھی باب افعال سے ہے، افعل یفعل، اسی طرح اشہد یشہد. تو مطلب کیا بنا، ویشہد، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گواہ بناتے ہیں اللہ کو گواہ بناتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ، ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے. ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں ہاں کے اوپر زبر ہے. زبر کیوں ہے؟ یہ مفعول بہ بالفتحہ ظاہر، منصوب بالفتحہ ظاہر ہے، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں کس پہ؟ اعلیٰ. ابھی جو اعلیٰ ہے یہ حرف جر ہے، ما یہ اس میں موصول ہے، اور دیکھیں الف ہے، الف ساکن ہے اس کا، تو اس لیے ہم کہیں گے اس میں موصول مبنی علی السکون، الف ساکن ہے تو یہ ہوا اس میں موصول. اس کے بعد فی ہے، فی حرف جر ہے، قلب ہی، قلب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، با کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ. تو ماں کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، قلب ہی اس کے دل میں. مطلب کیا ہوا کہ وہ جو کچھ اپنے دل میں رکھتا ہے اس پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے کہ میرے دل میں خلوص ہے اسلام کے لیے بھی اور پیغمبر اسلام کے لیے بھی، تو وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. تو یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ دل میں وہ کچھ رکھتے تھے اور زبان پہ ان کے کچھ ہوتا تھا. اب ایک قرات کے مطابق یہ جو یشہدو ہے نا، یہ ثلاثی مجرد بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اس کو یشہدو بھی پڑھا گیا ہے، وہ یشہد اللہ ہو، اور یہ جو اللہ ہے اس کے اوپر پیش پڑی گئی ہے. پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو ان کے دل میں ہے اس پہ اللہ گواہ ہے، اللہ ان کے دلوں کے بھید کو، رازوں کو جانتا ہے. اس میں ہوگا یشہد اللہ، اس صورت میں اللہ فاعل بنے گا کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے اس پہ اللہ گواہ ہے. یہ بھی ایک قرات ہے جو کی گئی ہے. تو اب اس کا شروع سے اگر دیکھیں تو مطلب ہوگا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو ان کے دل میں ہے. آگے ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
اب دیکھیں یہ واو یہ بھی حالیہ ہے اور ہوا یہ ضمیر منفصل ہے، الہ گو کے آتی ہے، مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، یہاں پہ یہ مبتدا ہے۔ اور الد یہ اس کو کہتے ہیں افعال التفضیل، یعنی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری۔ لدود کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو جھگڑالو ہوتا ہے، بحث مباحثے میں وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا، وہ لدود ہوتا ہے۔ تو جب اس کو سپرلیٹو ڈگری میں لے کے جاتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ لدود سے الد، یعنی بہت ہی سب سے بڑا جھگڑالو۔ تو یہ انسان کا ایک وصف ہے نا، عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو جو بات وہ ایک دفعہ کرتا ہے اس پہ وہ اڑ جاتا ہے اور کسی دوسرے کی دلیل کو نہیں سنتا۔ تو ایسے شخص کی جو نفسیات ہے وہاں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ دلیل کو سننے والے نہیں ہیں، یہ الد ہیں۔ الد سپرلیٹو ڈگری اور یہاں پہ مضاف ہے، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ منافقین کا جو ایک گروہ ہے مدینہ میں، اور یہ آپ کے سامنے آتا ہے، دنیا کے بارے میں باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے اور پھر بڑی قسمیں یہ لوگ کھاتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کے بارے میں اور آپ کے بارے میں اخلاص ہے، لیکن ہوتا نہیں۔ وہو الد الخصام، ابھی دیکھیں الخصام، اس پہ غور کیجیے، یہ جو خصام ہے یہ فعال ان کے وزن پہ۔ آپ نے ایک باب پڑھا تھا، باب مفاعلہ، یہ باب مفاعلہ سے، یعنی اس کا جو ماضی ہے وہ ہے خاصمہ اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یخاصم، اور اس کا یہ جو خصام ہے یہ فعال کے وزن پہ، چونکہ یہ جو باب ہے اس کا مصدر دو وزن پہ آتا ہے، ایک مفاعلہ کے وزن پہ بھی آتا ہے اور فعال کے وزن پہ، تو یہ خصام پھر اس کا مصدر ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصام خصم کی جمع ہے، تو یہ جمع کے معنوں میں۔ جب سپرلیٹو ڈگری مصدر کی طرف مضاف ہوتی ہے تو اس میں فی چھپا ہوتا ہے، یعنی معنی کیا ہوگا کہ وہ الد فی الخصامی، یعنی خصام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں کہ جھگڑے کے معاملے میں یہ جو شخص ہے یہ بہت شدید ہے، اڑ جاتا ہے، اپنی بات پر اڑ جانے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ جھگڑتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو یہ اپنی باتوں پر اڑ جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی دلیل کو نہیں مانتے۔ تو ہوا کیا ہوا؟ مبتدا، اور الد اس کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور الخصام مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ تو مبتدا اور خبر سے ہی ایک جملہ بنائے، جملہ حالیہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کے بارے میں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے چرب زبان ہیں، اور وہ پھر اللہ کو اپنے دل کی باتوں پر گواہ بنا لیتے ہیں، قسمیں اس کی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ہی جھگڑالو ہیں، سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف آئیں۔ یہ آیت انسانی فریب اور دو رخے پن کو بیان کر رہی ہے کہ جو ایک عام طور پہ انسان کا وصف ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس پر اللہ کا رحم ہو تو
وہ اس نفسیاتی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ یہ ان چہروں کو بے نقاب کرتی ہے جو ایمان کے پردے میں نفاق چھپائے بیٹھے ہیں، جن کی زبان پر دین ہے مگر دل میں خود غرضی اور ریاکاری ہے، جن کی باتیں میٹھی ہیں مگر نیت زہریلی ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت پسند آتی ہیں دنیا کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گفتار کی چمک سے کردار کی کمزوری چھپا رکھی ہے، ان کی زبان میں اثر ہے مگر ان کے دل میں اخلاص نہیں، وہ ایمان کے لفظ بولتے ہیں مگر ان کے عمل ایمان کی روح سے خالی ہیں۔ یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے، جو ہر زمانے ہر وقت میں انبیاء کے ساتھ موجود رہے، جو آج بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ جو کردار کے کمزور اور گفتار کے غازی ہوتے ہیں، یہ اپنی عملی کمزوریوں پر اپنی چرب زبانی اور خوش گفتاری سے پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ مخاطب کی نیک نیتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ مدینہ کے منافقین میں بھی ایک ایسا گروہ تھا۔ یہ لوگ کھاتے پیتے، تن آسان، چرب زبان، لباس میں صاف، مجلس میں شائستہ، مگر دل کے بودے اور عمل کے چور تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اسلام کی حمایت میں آسمان و زمین کی قلابے ملاتے، لیکن جب باہر نکلتے تو ان کی پوری سرگرمی اسلام کی مخالفت میں صرف ہو جاتی۔ تو قرآن نے ایسے منافقین کی تصویر ایک اور مقام پر بھی یوں کھینچی ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یعنی جب تم ان کو دیکھو تو ان کی شکلیں اچھی لگتی ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی باتوں کی چکنی چپڑی زبان تمہیں متاثر کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھوکھلی لکڑی کے تنے ہیں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دی گئی ہو۔ وہ باہر سے روشن اور اندر سے خالی ہیں، دل میں نہ ایمان، نہ یقین، نہ روح۔ یہ اپنی بزدلی کو اپنے الفاظ کی چمک سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے اصل دشمن یہی ہیں، مگر دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں وہ خطرہ ہیں، حالانکہ خطرہ دراصل ان کے نفاق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نفاق کا پہلا زینہ ریاکاری ہے۔ انسان جب اپنی ظاہری نیکی سے دوسروں کو متاثر کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سچائی سے خالی ہونے لگتا ہے، پھر وہ اپنے ہی فریب پر ایمان لے آتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی وہ جھگڑوں میں سب سے زیادہ ضدی ہے، کیونکہ جب انسان کا ضمیر مر جائے تو وہ دلیل نہیں سنتا، نصیحت قبول نہیں کرتا، بلکہ حق سے لڑنے لگتا ہے۔ ایمان زبان کی بات نہیں، دل کی حالت ہے۔ اللہ ظاہری تقریر سے نہیں، باطنی نیت سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی نیکی پر خود مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی گفتار ہی اس کا ایمان ہے، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، ایمان وہ ہے جو تمہاری انکساری، سچائی اور قربانی پر آمادہ کرے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہماری گفتار اور کردار میں مطابقت ہے؟ کیا ہماری زبان اللہ کی بات کرتی ہے مگر دل دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے؟ کیا ہم بھی ان منافقین جیسے تو نہیں جو نرم الفاظ میں ایمان کی بات کرتے ہیں مگر عمل میں غفلت کے پیکر ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں، آئینہ بننے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بھی یہی کیفیت ہے، خوبصورت الفاظ، نیکی کے دعوے، دینی اقتباسات، مگر کردار، نیت اور سچائی کہاں ہے؟ قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سچے وہ ہیں جو دکھنے میں نہیں باطن میں صالح ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم انسان وہ ہے جس کی زبان اور دل ایک ہوں، جس کے الفاظ سے نہیں عمل سے روشنی نکلے، جو نرم گفتار ہو مگر سچائی پر قائم ہو،
جس کی نیت خالص ہو اور دل ریا سے پاک۔ آئیے ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان منافقین کی انجام سے محفوظ فرما، ہماری زبان کو سچائی کی خوشبو دے، ہمارے دل کو ریاکاری اور ضد سے پاک فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی گفتار بھی سچی ہو اور کردار بھی روشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سیشن میں اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔